jungle. Audio jungle. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लाइन में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। जुबैदा ने शोहर की बातों का मफहूम समझ लिया था, मगर वो एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थीं। इसने कई बार शारिया को नजमुद्दीन अय्यूब का हुक्म सुनाना चाहा, मगर हर मर्तबा बात इसके होठों में दब कर रह गई। आखिर एक दिन नजमुद्दीन अय्यूब और शारिया का आमना सामना हो गया और शामी फौज के सालार ने इसे सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, लड़की, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइंदा तुम यहाँ मत आया करो। शारिया नजमुद्दीन के इस तर्ज तखातुब और हुक्म पर हैरत ज़दा रह गई। फिर इसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्यों बाबा, मैं सल्तनत शाम का एक मोअज़्ज़िज़ अमीर हूँ, तुम्हारा बाबा नहीं। नजमुद्दीन अय्यूब की आवाज़ बहुत ज्यादा बुलंद थी और लहजा इंतहाई सख्त। तुम्हारे यहाँ आने से मेरे घर और खानदान की बदनामी होती है। नजमुद्दीन अय्यूब की बात सुनकर शारिया के दिलकश चेहरे पर अजियत और कर्ब के गहरे साए फैल गए। फिर इसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बावकार लहजे में बोली, अमीर मोहतरम, मैं अपने इस जुर्म पर हमेशा शर्मसार रहूंगी कि एक कनीज की वजह से आपके मोअज़्ज़िज़ खानदान की बदनामी हुई। शारिया के लहजे में तंज के बजाय दर्द शामिल था। अगर आप पहले दिन ये हुक्म सादिर कर देते तो मैं उसी वक्त वापस लौट जाती और फिर जिंदगी भर इधर का रुख न करती। आपने इस वक्त की धूप में जलने वाली एक बेसहारा लड़की की मोहब्बतों की छांव बख्शी थी। आपने वक्त की धूप में जलने वाली एक बेसहारा लड़की को मोहब्बत की छांव बख्शी थी, इसलिए ठहर गई। मुझे क्या मालूम था कि अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन पर मेरे नाम का कोई दरख्त नहीं है। मैं ऐसे चर्ब जबान लोगों को पसंद नहीं करता। नजमुद्दीन अय्यूब के लहजे से शदीद नागवारी छलक रही थी। मेरी जबान ही कहाँ है अमीर मोहतरम। अब शारिया के होठों से दिल का दर्द वाज़े तौर पर छलकने लगा था। मैं गुजरे हुए वक्त को तो वापस नहीं ला सकती, मगर अपने अल्लाह से दुआ जरूर करूंगी कि मुझ गुनाहगार की वजह से आपके खानदान की जो बदनामी हुई है इसे दूर कर दे और मजीद सरबुलंदियों से सरफराज फरमाए। अगर इजाजत हो तो मैं इस मेहरबान हस्ती से आखिरी मुलाकात कर लूं जिसके चेहरे में मुझे अपनी माँ की सूरत नजर आती है। नजमुद्दीन अय्यूब ने खामोश रहकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। शारिया तेजी से आगे बढ़ी और जुबैदा के कमरे में चली गई। जुबैदा उदास बैठी थी। इसने नजमुद्दीन अय्यूब और शारिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये कहते कहते जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए थे। आप भी एक मुअज़्ज़िज़ सरदार की बीवी हैं, मगर मैंने कभी आपके चेहरे पर अमीराना गरूर की छलक नहीं देखी। ये कहते कहते शारिया भी रोने लगी। यही वजह थी कि मैं आपके खदोखाल में अपनी माँ को तलाश करती थी, वरना हकीकत ये है कि सरदारों और लौंडी गुलामों की माओं में बहुत फर्क होता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करने आई हूँ कि आप अमीर मोहतरम को यकीन दिला दें, मेरी वजह से इस खानदान की अजमत पर कभी कोई हर्फ नहीं आएगा। ये कहकर शारिया तेजी के साथ चली गई। इशा की नमाज के बाद काजी इब्ने अरसून अपने कुतुब खाने में बैठे थे और फुक़हा की किसी किताब के मुताले में मसरूफ थे। उसी वक्त एक खिदमतगार शागिर्द ने आकर इतला दी कि कोई खातून आपसे मिलना चाहती हैं। काजी इब्ने अरसून ने हैरत से अपने शागिर्द की तरफ देखते हुए कहा, इतनी रात गए, इनसे कहो कि वो कल नमाज असर के बाद आ जाएं। मैंने इनसे कहा था, मगर वो कोई बहुत ही जरूरतमंद खातून मालूम होती हैं। शागिर्द ने अर्ज किया, तो फिर इन्हें फौरन भेज दो। काजी इब्ने अरसून ने कहा और जेरे मुताला किताब बंद कर दी। चंद लम्हों बाद ही चादर में लिपटी हुई एक औरत कुतुबखाने में दाखिल हुई और इसने बड़े अदब के साथ सलाम किया। काजी इब्ने अरसून औरत के सलाम का जवाब देते हुए उठे और कुतुब खाने का दरवाजा बंद करके दोबारा अपनी मसनद पर बैठ गए। इस दौरान में औरत ने सर से चादर हटा दी और इसका चेहरा बेनकाब हो गया, मगर काजी साहब को खबर नहीं थी कि वो औरत कौन है, क्योंकि इनकी नजरें झुकी हुई थी। काजी साहब, मैं शारिया हूँ। कुछ दिन पहले आपकी अदालत में मेरा मुकदमा पेश हुआ था। शारिया ने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
قاضی ابن ارسون شاریہ کو بھلا کس طرح بھلا سکتے تھے؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا۔ کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن مرکوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی اور اس بار شاریہ کے آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسون بھی مضطرب ہو گئے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں، یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسون حیران و پریشان تھے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ قاضی ابن ارسون انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلیاں دینے لگے۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب۔ شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن مار ہی ڈالے گی، اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے کسی کی موت مر جاؤں، مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجیے۔ یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی رداد غم سن کر قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ یوسف صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف صلاح الدین سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوتے۔ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ گوشے گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف صلاح الدین گھبرا کر اٹھ جاتا۔ اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی یوسف صلاح الدین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا، مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے۔ یوسف صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو یوسف صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و کاست بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسون نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے ہو؟ یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے؟ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا، پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ یوسف، کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی خواب میں دیکھا ہے؟ قاضی ابن ارسون نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا۔ بس اسی خواب کے حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ یوسف صلاح الدین نے عرض کیا۔ قاضی ابن ارسون کچھ دیر تک یوسف صلاح الدین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف، تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ہے؟ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یوسف صلاح الدین نے بصد احترام عرض کیا، پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی ابن ارسون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسون نے آنکھیں کھول لیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں، یہ غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کے بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یوسف صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتال و جدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر و کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلس سے میرا میدان جنگ ہے۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے۔ قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص
کہ فطری رجحان قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں افضل البشر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ استاد گرامی کی اس فہمائش پر یوسف صلاح الدین ہمتن گوش ہو گیا۔ خلیفہ اول نے فرمایا، جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن ارسون کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ یوسف صلاح الدین کارواں رواں کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئی ہیں۔ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ قاضی ابن ارسون نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اگر تم اس کتب خانے کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ ایپیسوڈ 16 اختتام پذیر ہوئی۔